الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرضين بأبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد واللعن الأبدي على أعدائهم أجمعين أما بعد فقال الله الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين لعهدهم وأماناتهم راعون درود بھیجئے محمد وآل محمد پر اللهم صل على محمد وآل محمد۔ عام مشاہدے کے مطابق دنیا میں جو بچے اس دنیا میں آتے ہیں وہ ولادت کے فوراً بعد ان میں بولنے کی قوت نہیں ہوتی، البتہ جب باتیں کرتے ہیں اس میں بھی بعض بچے جلدی باتیں شروع کر دیتے ہیں اور بعض بچے دیر سے باتیں کرتے ہیں۔ یہ حساس نقطہ ابھی میرے ذہن میں آیا ہے۔ ہمارے عزیز اپنے کسی عزیز کو لے کے یہ چلڈرن ہسپتال گئے تھے، بچے لے کے آئے تھے جو باتیں نہیں کرتے، یعنی اس عمر میں داخل ہو گئے ہیں جن کی عمر اتنی ہو گئی ہے کہ اس عمر میں عام طور پر بچے باتیں کرتے ہیں، بلکہ اس سے بھی زیادہ ان کی عمر ہو گئی لیکن باتیں نہیں کرتے۔ وہاں کے ذمہ دار بچوں نے بتایا 2000 بچے جو یہ شکایت لے کے آئے ہیں، اکثر کے نہ بولنے کی وجہ موبائل ہے۔ یہ موبائل میں لگے ہوئے ہیں اور کسی کی بات ہی نہیں سنتے۔ موبائل کی وجہ سے بہت سارے بچے بول نہیں سکتے یا وہی کارٹونوں کی زبان بولتے ہیں، اچھا جی، تو عام بچے 1.5 سال 1 سال، اب یہ میں نے عرض کیا ہے بات 4 سال کے بعد بولتے ہیں، فل بولتے ہیں لیکن کافی دیر کے بعد بولتے ہیں۔ ولادت کے فوراً بعد کوئی بولے یہ معجزہ ہے، یعنی یہ آج تک ہم نے نہیں سنا کہ ولادت کے فوراً بعد کوئی بچہ بولے، نہ وہ نبی ہے، نہ کوئی امام ہے، نہ کوئی رسول ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور ایک خاتون ایسی اسلام کی تاریخ میں ملتی ہے جس کو شیعوں نے بھی نقل کیا ہے اور اہل سنت کے علماء کرام بھی نقل کیا ہے کہ جو ولادت سے بھی پہلے اپنے مادر گرامی کی شکم پاک میں اپنی والدہ سے باتیں کرتی تھی، اور وہ حضرت فاطمہ الزہرا علیہ السلام ہے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ محدث دہلوی نے بھی لکھا ہے، ہماری کتابوں میں دیتا ہوں اس مترجم کو۔ امیر المومنین کے بارے میں بھی مرحوم کاظم قزوینی نے کتاب لکھی ہے، علی من المہد الی اللحد، زینب من المہد الی اللحد، مہدی من المہد الی الظہور۔ امام زمان کے بارے میں اسی کی ہے، مہدی ولادت سے ظہور تک، ظاہر ہے آپ زندہ ہیں تو ظہور تک ہی وہ لکھیں گے۔ جنہوں نے خاتون جنت کے بارے میں کتاب فاطمہ من المہد الی اللحد کا ترجمہ کیا ہے، اچھا جو فارسی مترجم اصل عربی میں ہے، فارسی مترجم نے اس کا ترجمہ کیا ہے فاطمہ ولادت سے شہادت تک، اردو مترجم نے فاطمہ طلوع سے غروب تک۔ جی وہ باتیں کرتی تھی شکم پاک میں بیٹھ کے، ابھی میں کیا باتیں کی ہیں وہ میں پہلے سنا چکا ہوں، ابھی نہیں وہ بیان کرتا۔ حضرت عیسیٰ ولادت کے فوراً بعد جب جناب مریم کو جو ہے نا وہ ان کی عفت اور پاک دامن کو انہوں نے زیر سوال قرار دیا، ابھی تو آپ شادی شدہ بھی نہیں ہے، آپ کی ماں بھی ایک پاک دامن خاتون تھی، تو یہ پاک بچہ کہاں سے آیا؟ تو آپ نے فاشارت الیہ لکھا ہوا ہے، تم اس بچے کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ خود اس سے پوچھو، یہ میری عفت اور پاک دامنی عصمت کی گواہی دے گا۔
تو پہلا لفظ حضرت عیسیٰ نے کیا فرمایا تھا؟ انی عبداللہ، میں خدا کا بندہ ہوں، اس نے مجھے نبی بنایا ہے اور تمہاری ہدایت کے لیے کتاب بھی دی ہے، انی عبداللہ۔ تو لہذا ملا جامی نے امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کے حوالے سے لکھا ہے، جناب حکیمہ امام حسن عسکری کی پھوپھی اور امام علی نقی کی بہن، وہ فرماتی ہیں کہ میں ان کے پاس بیٹھ کے جناب نرجس سے کئی نام ہے امام زمان کے والد گرامی کے، سوسن بھی ہے، سیقل بھی ہے، نرجس بھی ہے، میں ان کے پاس بیٹھ کے سورہ قدر کی تلاوت کرتی تھی، والناس کی، فلق کی، اور مجھے آواز آتی تھی ان آیات کی تلاوت کی، جناب نرجس کی شکم ہے پاک سے۔ کسی کو کوئی تعجب نہیں ہونا چاہیے۔ یہ مختصر تمہید اس لیے باندھی ہے میں نے، جب امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت ہوتی ہے، کم از کم ہمارے اب تک ہماری کتابوں میں ہے کہ آپ نے ولادت کے فوراً بعد سورہ مومنین کی تلاوت کی تھی۔ ہمارے پہلے خطبے کا موضوع کیا تھا؟ امانت۔ امانت میں خیانت کرنا جائز نہیں ہے۔ کوئی نیک آدمی آپ کے پاس امانت رکھے، اس میں خیانت جائز نہیں ہے۔ فاسق فاجر آدمی، کافر آپ کے پاس امانت رکھے، اس میں آپ خیانت نہیں کر سکتے۔ اسی ذیل میں نے وہ کیا ہے، وہ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتہم خاشعون، وہ لوگ کامیاب ہوں گے جو خشوع خضوع کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں، فضول جو ہے نا وہ لہو لاب میں جو ہے نا واہیات باتیں نہیں سنتے، اور ہم للزکوٰۃ فاعلون، پابندی سے وہ زکوٰۃ بھی ادا کرتے ہیں، اور وہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت بھی کرتے ہیں، اور اپنے شرعی ہمسر اور پرانے زمانے کے مطابق جو کنیز ہے زر خرید، ان کے علاوہ کسی اور کے پاس جا کے اپنے دامن عفت کو داغدار نہیں کرتے۔ فمن ابتغى وراء ذلك، جو ان حدود کو سے تجاوز کرے گا وہ متجاوز شمار ہوگا۔ اس کے بعد فرمایا والذین هم لعہدہم واماناتہم راعون، وہ لوگ کامیاب ہوں گے کہ جو جس سے بھی وعدہ کرتے ہیں وعدہ پورا کرتے ہیں۔ وعدہ خلافی بھی، کافر سے بھی وعدہ کرو تو اس کو پورا کرو۔ وَلِأَمَانَاتِهِمْ رَاعُونَ، ان کے پاس جو بھی امانت رکھی جاتی ہے اس میں اس کا وہ خیال رکھتے ہیں۔ اچھا جی، پھر شروع میں بھی یہ عجیب ہے، شروع میں بھی نماز سے آپ نے آغاز کیا، اللہ تعالیٰ نے اس آیت کا آغاز کیا ہے سورہ مومنین کا، اور ان آیات کے آخر میں بھی والذین هم علی صلواتہم یحافظون، وہ لوگ کامیاب ہوں گے جو اپنے نمازوں کی پابندی کرتے ہوں گے، پابندی کرتے ہیں۔ اولئک هم الوارثون، یہی لوگ جن میں یہ صفتیں ہوں گی، زکوٰۃ بھی دیں گے، خشوع خضوع نماز بھی پڑھیں گے وغیرہ وغیرہ، یہی لوگ وارث بنیں گے۔ کس چیز کے وارث بنیں گے؟ الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون، ان کو ارث کے طور پر، دنیا میں ارث کے طور پر باپ کی طرف سے پیسہ ملتا ہے، جائیداد ملتی ہے، پلاٹ ملتی ہے، گاڑیاں ملتی ہیں، ان کو ارث میں میراث کے طور پر جنت میں فردوس برین میں جگہ ملے گی۔ امانت کی میں ایک دفعہ پھر تاکید کروں گا، 10 بار 10 تاکید کروں گا، خدا کا واسطہ نہیں دیتا کہ آیت اللہ دستغی کی گناہان کبیرہ کو پڑھیے، خریدیں اور پڑھیں۔ اس کے اندر انہوں نے امانت کی کئی قسمیں لکھی ہیں جن میں خیانت جائز نہیں ہے۔ آج میں جس امانت کو پڑھ کے آ رہا ہوں وہ ہے آپ کے پاس اہل بیت اطہار علیہم السلام کا مقام، ان کے فضائل، ان کے مناقب اور ان کے کمالات ہیں۔ دیانت کا تقاضا یہ ہے کہ آپ اس کو دنیا میں پھیلائیں، اور ان کو نہ پھیلانا یہ خیانت کے زمرے میں آتا ہے، خیانت کے زمرے میں آتا ہے۔ رحم اللہ من احیا امرنا، کتنی بڑی دعا کی ہے امام جعفر صادق علیہ السلام نے، خدا اس شخص پر رحمت نازل کرے جو ہمارے امر کا احیاء کرے۔ اب الحمدللہ پاکستان جو ہے نا دارالخلافہ، یہ مہاجرین کا شہر ہے، تمام چاروں صوبوں سے، آزاد کشمیر سے، ناردرن ایریا سے مومنین یہاں موجود ہوتے ہیں جی۔ وہ سب جو ہے نا وہ اس چیز کو وہ نوٹ کریں، رحم اللہ من احیا امرنا، کہ آپ اپنے علاقوں میں بھی جاتے ہیں
اور جب آپ کوئی مجلس منعقد کرتے ہیں، حتی عشرہ یا محفل میلاد، پڑھنے والے کی خدمت میں عرض کریں آپ براہ مہربانی زیادہ سے زیادہ ہم تک ائمہ معصومین کا کلام پہنچائیں، مستند کلام معصوم پہنچائیں، مستند کلام معصوم، وہ باتیں نہ سنائیں یا وہ من گھڑت روایتیں جو سراسر ائمہ معصومین پر تہمت اور الزام ہے۔ میں نہیں بھولتا، یہ گجرات سے ایک رسالہ چھپتا ہے، اس میں لکھا ہوا تھا نعوذ باللہ حضرت علی نے فرمایا میں نے خود اپنے آپ کو پیدا کیا ہے۔ یعنی اس کا نتیجہ پتہ ہے کیا نکلتا ہے؟ میں اپنے آپ سے پہلے بھی ہوں اور اپنے آپ سے بعد میں بھی ہوں۔ یہ کوئی پاگل آدمی بھی یہ بات نہیں کر سکتا، اور اس رسول خدا کے بعد دنیا کے سب سے بڑے عقل مند کی طرف اس طرح کی خرافات کی کو نسبت دی جائے، یہ جرم ہے، یہ خیانت ہے۔ امانت کا تقاضا یہ ہے کہ ائمہ معصومین کے صحیح فضائل اور سب سے صحیح اور مستند فضائل ائمہ معصومین خصوصاً امیر المومنین کے وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ نے کلام پاک میں قرآن میں بیان کیے ہیں۔ ابن حجر ہیثمی جیسا متعصب آدمی اس کا کہنا ہے کہ جتنی وہ روایات، وہ قرآنی آیات امیر المومنین کے شان میں نازل ہوئی ہیں بلا شرکت غیری، اس میں حسن، حسین، خاتون جنت یا دیگر معصومین شامل نہیں ہیں، صرف جو امیر المومنین کی شان میں نازل ہوئی ہیں ان کی تعداد 300 ہے، 300۔ اچھا یہ بھی ساتھ لکھتا ہے، یہ عجیب بات لکھتا ہے کہ شیعوں نے امیر المومنین کی 3 لاکھ روایتیں گڑھی ہیں، شیعوں نے 3 لاکھ روایتیں گڑھی ہیں۔ اچھا بھائی یہ 3 لاکھ جن کو گنا جا سکتا ہے تو ہم نے گڑھی ہیں، باقی وہ جو آپ کی کتابوں میں بھی ہے، ہماری کتابوں میں بھی ہے کہ آپ نے فرمایا ان اللہ جعل لاخی علی ابن ابی طالب فضائل لا تحصى کثرتا، خدا نے میرے بھائی علی کو اتنے زیادہ فضائل دیے ہیں کہ ان کو کوئی شمار نہیں کر سکتا۔ جو ہم نے گڑھی ہیں وہ 1 2 3 1 لاکھ تک کو شمار کیا جا سکتا ہے، اور جو من گھڑت نہیں ہے، مستند ہے، وہ اتنی ہے کہ ان کو کوئی شمار نہیں کر سکتا، ان کا شمار نہیں کر سکتا۔ ان فضائل کو، صحیح فضائل کو آگے پہنچانا یہ دیانتداری کا تقاضا ہے، نہ پہنچانا چھپانا بھی خیانت ہے، اور غلط آگے پہنچانا یہ دونوں خیانت کے زمرے میں آتی ہے۔ جو امام نے فرمایا ہے، امام جعفر صادق کا فرمان یہ ہے، آپ کے حق میں دعا کی ہے، جی ایک عالم سے سنتے ہیں اس کو اپنے تک محدود نہ رکھیں، آگے پھیلائیں۔ رحم اللہ من احیا امرنا، خدا رحمت نازل کرے اس آدمی پر جو ہمارے امر کو زندہ رکھے۔ مولا آپ کے امر کو زندہ رکھنے کا مطلب کیا ہے؟ ہماری تعلیمات کو حاصل کرے اور حاصل کر کے اس کو آگے دنیا میں پھیلائیں۔ خدا کی، امام جعفر صادق کی دعا کے نتیجے میں خدا کی رحمت آپ کے شامل حال ہوگی، اس آدمی کی شامل حال ہوگی جو محمد و آل محمد کی تعلیمات سے آراستہ ہونے کے لیے کوئی جامعہ اہل بیت یا جامعہ الکوثر میں یا کسی اور مدرسے میں داخلہ لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ بہت ساری وہ عربی کتابوں کا اردو میں ترجمہ ہوا ہے، اچھا جی فارسی کا بھی اردو میں ترجمہ ہوا ہے، کتابیں لیں، خریدیں، اور مستند قسم کے یہی نہج البلاغہ کا جو آخری ٹکڑا ہے، آخری ٹکڑا جس میں وہ اقوال زرین ہے امیر المومنین علیہ السلام کے، ان کو پڑھیں اور آگے پہنچائیں۔ امام جعفر صادق کے فرمان کی روشنی میں اللہ کی رحمت آپ کے شامل حال ہوگی۔ جی یہ امانت اور خیانت کی ایک یہ صورتحال ہے۔ بعض اوقات میں یہ آج پڑھ رہا تھا، کچھ صورتوں میں امانت میں رد و بدل کی وہ اجازت دی گئی ہے۔ ایک آدمی جو ہے کہیں سے کوئی چیز چوری کرتا ہے اور چوری کر کے آپ کے پاس امانت رکھتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اچھا پہلے تو یہ ہے کہ اگر آپ کو پتہ ہے چوری کا ہے، کوئی بھی میرے خیال میں عقل مند یا کوئی دیندار آدمی چوری کے مال کو اپنے پاس امانت نہیں رکھے گا۔ لا علمی میں آپ نے رکھ لیا اور بعد میں پتہ چلے کہ بھئی یہ تو جو ہے نا وہ چوری کا مال ہے،
अब आप ये ना समझें कि देखिए फलां चोर ने मेरे पास अमानत रखी है, दयानतदारी का तकाजा ये है कि इसको महफूज रखूं और वो जब मांगे उसको दे दूं। अगर आप मालिक को जानते हैं तो उसको असल मालिक तक दे दें, बाद में चोर साहब जब आ जाएं तो अब उनको बता दें सॉरी वो मैंने असल मालिक को दे दिया है। या गसब और चोरी में फर्क है। चोरी में बंदा छुप के किसी का माल उठाता है, गसब में ये खातून चल रही है तो उसका पर्स छीन लिया, ये गसब है। मोबाइल जो है वो गन पॉइंट पर जो है ना वो ये गसब है। ये दोनों में फर्क है। उसमें छुपा के जो है किसी के माल को अपने कब्जे में लेता है, और गसब में दिखा दिखा के ये डाका डालने वाले डाकू ये गसब करते हैं। चोरी करने वाला चोरी करता है, वो छुपा के करता है। ये है दिखा दिखा के जो है वो गन पॉइंट पे करता है, गसब कर कोई चीज लाया है। यहां भी आप ये ना समझें कि भाई ये गासिब ने मेरे पास इसको अमानत रखा है लिहाजा मुझे इसमें खयानत नहीं करनी चाहिए। नहीं, आपको अगर असल मालिक का पता है उसको असल मालिक तक पहुंचाएं। यहां तक आप अंदाजा लगाएं, रुद्दुल खीत वल मखीत, सुई धागा का जिक्र है, रसूल खुदा के फरमान है। सुई धागा भी अगर आपके पास किसी ने रखी है ना, उसमें ये रसे इसकी तो कोई वैल्यू नहीं, क्या फर्क पड़ता है। नहीं, हाथ नहीं लगा सकते आप उस सुई धागा को जब तक मालिक की तरफ से इजाजत ना हो। बाज़ औक़ात कोई रकम आपके पास किसी ने रखी है, रकम आपको यह हक नहीं पहुंचता कि भाई नोट ही तो है, मैं अभी इस्तेमाल करता हूं बतौर कर्ज इसको उठाता हूं, बाद में जब तनख्वाह मिलेगी तो उतने ही पैसे इसमें मैं रख दूंगा, ये आपको हक नहीं पहुंचता। यहां तक भाई मिसल का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है, ये भी कायद आज़म वाला नोट है, ये भी कायद आज़म वाला नोट है, क्या फर्क पड़ता है। नहीं, आप उसमें तसर्रुफ नहीं कर सकते। इतनी जो है ना वो नज़ाकत से वो काम लिया गया है। बाज़ औक़ात वो कोई चीज आपके पास कोई रखता है, मकान रखता है, गाड़ी रखता है, कपड़े रखता है, मोबाइल रखता है, बाज़ औक़ात मालिक आपके पास लाके नहीं रखता, आपके पास ऐसे ही आ जाती है। मसलन हमसाये ने अपने कपड़े छत पर फैलाए हुए थे खुश करने के लिए, और वो हवा की वजह से उसका जो है ना वो सूट आपके घर में आ गया है, ये अमानत है। इसी तरह वो भी अमानत है भाई, कोई चीज आपको रास्ते में गिरी हुई मिलती है, लोकता कहते हैं उसको अरबी में, लोकता ऐसे नहीं कि उसको गनीमत समझ के खा पी जाओ, नहीं, उसमें है बहुत कम कीमत में है तो उसको इस्तेमाल की इजाजत है। और अगर एक चीज मिली है मालिक के मिलने का इम्कान है, मसलन यही आपको वुज़ू खाने में या कहीं, या मसलन उधर मय्यत के गुस्ल खाने में आपको एक अच्छी खासी रकम मिली है, मोबाइल मिला है, घड़ी मिली है, तो इधर उसके मिलने के चांसेस हैं। इसी चारदीवारी के अंदर वो गुम हुई है चीज और आपको मिली है। इसमें यह है कि अगर चीज की कोई वैल्यू है और मालिक के मिलने का इम्कान है तो 1 साल तक मुसलसल ऐलान कराया जाए। 1 साल तक, 1 साल के बाद भी अगर न मिले, 2 कामों में से आप एक कर सकते हैं, या हाकिम शरा के हवाले कर दें, वो अपने सवाबदीद के मुताबिक किसी को देंगे, या आप खुद जो असली मालिक है उसकी तरफ से किसी फकीर को दे दें, कहें कि इसका अजर और सवाब जो इसका असली मालिक है उसको दे दें। उसको पढ़िए कितनी जो है ना आपने उसके अंदर वो ताकीद की है। गुनाहान कबीरा फारसी जो है वो तो काफ़ी ज़ख़ीम है, वो 1 जिल्द में है, लेकिन तर्जुमा जो है पता नहीं शायद 2 जिल्दों में है। मैं तो कहता हूँ आपके मफातिहुल जिनान या पुराने ज़माने में अब भी तोहफ़तुल अवाम जी। और ये मैं समझता हूँ कि जिस तरह हर घर में ये दोनों किताबें हैं, ये दोनों किताबें और उनकी शोहरत लिखने वाले के इस अमल की मकबूलियत की जो है वो दलील है। मौलाना मंजूर नकवी की है ना तोहफ़तुल अवाम, कोई घर ऐसा नहीं है जिसके अंदर तोहफ़तुल अवाम ना हो। और आजकल ये तो बर्र सगीर की बात कर रहा हूँ, या कम अज़ कम पाकिस्तान, पूरी दुनिया में शायद कोई ऐसा मोमिन इस्नाशरी हो जिसके घर में मफातिहुल जिनान न हो। गुजराती में, इंग्लिश में तर्जुमा हुआ, असल फारसी में है, अरबी में तर्जुमा हुआ, हरम अमीर अल मोमिनीन में, हरम हज़रत अब्बास यानी इराक़ के जो अतबात मुक़द्दसा हैं सब में अरबी में वो मौजूद है ना।
کوئی صاحب کہہ رہے تھے کہ شیخ عباس قمی نے کہا کہ بھئی میری طبیعت صحیح نہیں ہے، میں حرم نہیں جا سکتا، تو کسی نے کہا کہ بھئی ہر آدمی کے بغل میں ایک شیخ عباس قمی ہے جو حرم جا رہا ہے، آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس سے فریضے کو، امانت کے لوٹانے کی اہمیت کو سمجھنے اور اس کی ادائیگی کی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وآلہ الطیبین الطاہرین ولا سیما علی ابن امہ امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ الصلاة والسلام وعلی ابنتہ الصدیقۃ الطاہرہ فاطمۃ الزہراء سیدۃ نساء العالمین وعلى سبطيه الحسن والحسين سيد شباب أهل الجنة وعلى علي بن الحسين زين العابدين ومحمد بن علي الباقر وجعفر بن محمد الصادق وموسى بن جعفر الكاظم وعلي بن موسى الرضا ومحمد بن علي التقي وعلي بن محمد النقي والحسن بن علي الزكي العسكري والخلف الحجة المهدي المنتظر اللهم عجل فرج وسهل مخرجه ليملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا واللعن الأبدي على أعدائهم أجمعين أما بعد فقال الله الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين۔ آج کل تقریباً ہر زبان پر وہ عقائد کی بحث جو ہے وہ جاری ہے، فلان کا عقیدہ غلط ہے، فلان کا عقیدہ صحیح ہے، میرا یہ عقیدہ ہے۔ بعض اہل منبر جن کو بہت قریب سے ہم جانتے ہیں، انہوں نے یہ اردو میں سب سے پہلے قاعدہ پڑھاتے ہیں، پھر پہلی پڑھاتے ہیں، پھر دوسری نا۔ آپ باور کریں جنہوں نے عقائد کا قاعدہ نہیں پڑھا وہ ہزاروں کے مجمع میں آ کے کہتے ہیں میرا یہ عقیدہ ہے۔ کوئی مستند کی میں ظہرین کے بعد جو درس میں بھی یہ سنا چکا ہوں، اور کمال الدین و تمام النعمہ میں شیخ صدوق نے بھی اس روایت کو بیان کیا ہے، اور یہ جو ہے مرحوم وہ ہیں شیخ حسین طبرسی النوری، بہت عظیم محدث ہیں، یہ نقل کرتے ہیں شاہ عبدالعظیم سے۔ شاہ عبدالعظیم براہ راست کسی امام کی اولاد نہیں ہے، بالواسطہ امام کی اولاد ہے۔ امام حسن سے ان کا شجر نسب جا کے ملتا ہے، جو ایران کے شہر رئی میں ہے، اور وہ وہاں دفن ہے۔ انہی کی وجہ سے آج کل وہ شاہ عبدالعظیم کہلاتا ہے۔ وہ شہر ورنہ اصل نام اس کا رئی ہے، اور وہ ہمارے ساتھ اسی رئی کی گورنر شپ کے چکر میں جو ہے نا وہ جہنم کا حقدار بنا ہے۔ شاہ عبدالعظیم کہتے ہیں دخلت علی سیدی علی ابن محمد۔ علی ابن محمد سے مراد امام علی النقی، کوئی اور علی محمد نہیں ہے نا ہمارے پاس بارے اماموں میں۔ محمد ابن علی ہیں، وہ دو ہیں، محمد ابن علی امام محمد باقر بھی ہیں اور نوے امام بھی ہیں۔
امام محمد تقی امام علی رضا کے بیٹے تھے نا. تو علی ابن محمد میرے خیال میں 12 اماموں میں یہ واحد علی ابن محمد ہیں. کہتے میں امام کی خدمت میں گیا، فلما بصرنی، جیسے ہی امام کی نظر مجھ پر پڑی، میں یہ اس کا خلاصہ مجھے یاد ہے لیکن میں ایک ایک لفظ آپ کو سنا رہا ہوں، عقیدہ ہے لہذا اس کو احتیاط سے بیان ہونا چاہیے، اور یہی ہمارا صحیح عقیدہ ہے، اس میں ذرا بر جو ہے نا وہ رد و بدل یا کمی بیشی کی گنجائش نہیں ہے. قال علی، یہ فرماتے جب میں امام کی خدمت میں پہنچا، قال علی مرحبا بک یا ابا القاسم. ابا القاسم ان کی کنیت تھی. عرب یا تو کوئی بیٹا قاسم ہو اس کی وجہ سے ابو القاسم کہلاتے ہیں، اور نبی ہو تو عرب جو ہیں وہ جیسے اس دن میں نے آپ کو سنایا تھا، کوئی 6 سال کی عمر میں امام حسین اپنے نانا کے پاس جاتے ہیں، فرماتے ہیں مرحبا بک یا ابا عبداللہ. ابھی تو عبداللہ نام کا کوئی بیٹا بھی نہیں تھا امام حسین کا. عربوں کے ہاں یہ رواج ہے. ابھی آپ کو یاد ہوگا محمد کہتے ہیں. سعودیہ میں جس کا نام معلوم نہ ہو اس کو محمد کہتے ہیں. محمد، دکاندار کو محمد کہہ دیا، خریدار کو محمد کہہ دیا، جب اس کا نام یا علی ہوتا ہے یا کوئی اور عبد الرحمن ہوتا ہے، کوئی اور نام اس کا ہوتا ہے. اب یہ ان کی کنیت ابو القاسم ہے، یا قاسم نا کا کوئی بیٹا ہوگا. عرب میں ابو جاسم وہ کہتے ہیں، قاسم کی جگہ ابو جاسم. بہرحال انت ولینا حقا، تو ہمارا حقیقی محب ہے. یہ اب امام علی النقی شاہ عبد العظیم سے کہتے تو ہمارا حقیقی محب ہے. یہاں ولی سے مراد وہ اس معنی میں ولی نہیں ہے جس طرح امیر المومنین کو آپ اشہد ان علی ولی اللہ کہتے ہیں. محب کے معنی میں ولی استعمال ہوتا ہے. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. یہاں اللہ کے دوست ہیں، جو اللہ کے دوست ہیں انہیں نہ کوئی ہم غم ہوتا ہے نہ ان میں کوئی خوف. فقلت له یا ابن رسول اللہ انی اريد ان اعرض علیک دینی یا اعرض علیک دینی. مولا میں آج آپ کے پاس اپنا دین یا اپنا عقیدہ پیش کرنا چاہتا ہوں یا سنانا چاہتا ہوں. ٹھیک ہے تو تائید فرما دیں، کہیں غلطی ہو تو اس کی اصلاح کریں. کتنے خوش قسمت لوگ تھے جو امام کی زندگی میں امام کو درک کیا اور براہ راست جا کے ان کو اپنا عقیدہ سنا کے تائید حاصل کرتے تھے. اچھا، فَإِنْ كَانَ مَرْضِيًّا ثَبَّتُ عَلَيْهِ، وہ اگر عقیدہ ایسے ہے کہ جس سے خدا رسول آپ راضی ہیں یعنی صحیح ہے تو ثبت علیہ، میں اسی پر ثابت قدم رہوں حتی القی اللہ عز و جل، تا حیات، جب تک خدا کی بارگاہ میں نہیں جاتا اس عقیدہ پر میں قائم رہوں. فقال ہات یا ابا القاسم، بسم اللہ سنا دو اپنا عقیدہ تمہارا کیا ہے. فقلت انی اقول ان اللہ تبارک و تعالی واحد. واحدن کا جو ہم کرتے میرا ترجمہ ایک ہے، وہ عوامانہ ہے. عوامانہ امیر المومنین نہج البلاغہ میں فرمایا ہے واحد لا بالعدد. خدا واحد ہے لیکن اس معنی میں نہیں جو گنتی میں آتا ہے 1 2 3 4، اس معنی میں واحد نہیں ہے. اس معنی میں واحد آپ اس کو کہتے ہیں، کہہ سکتے ہیں جس جیسا دوسرا بھی ہو، تیسرا بھی ہو، چوتھا بھی ہو. لیس کمثلہ شیء، لہذا واحد کا ترجمہ کریں یگانہ. خدا یگانہ ہے. وہ یوں سمجھے کہ اگلا جو جملہ ہے اسی واحد کی تفسیر ہے، لیس کمثلہ شیء، وہ یگانہ ہے اور اس کا کوئی مثل نہیں ہے. یہ کچھ اہل سنت کی کتابوں میں یہ روایت موجود ہیں. اللہ تعالیٰ امرد کی طرح ہے. امرد، یہ ابھی سامنے کوئی بچہ نظر نہیں آ رہا. امرد جس کی ابھی داڑھی جو ہے نا اگنا شروع ہوئی ہو نا، امرد اس جوان کو کہتے ہیں اللہ امرد جیسا. وہ یہ قرآن کی آیت تمہاری نظر سے نہیں گزری ہے، لیس کمثلہ شیء. خارج عن الحدین حق الابطال، حق خدا کو کسی کو خدا سے تشبیہ نہیں دی جا سکتی، نہ خدا کا انکار کیا جا سکتا ہے. انہ لیس بجسم، درخواست کروں گا غور سے سنیے گا ان الفاظ کو. خدا کا جسم نہیں ہے. جسم نہیں ہے یعنی اس میں لمبائی چوڑائی گہرائی نہیں ہے، وہ جگہ بھی نہیں گھیرتا.
ہم میں سے ہر کسی نے اپنے وزن لمبائی چوڑائی کے مطابق کچھ جگہ گھیری ہوئی ہے. اس بلڈنگ نے بھی اپنے طول و عرض کے مطابق کچھ جگہ وہ گھیری ہوئی ہے نا. اللہ کا جسم نہیں ہے, صورت بھی نہیں ہے, صورت اس کی شکل و صورت بھی نہیں ہے. ولا عرض, عرض یہ رنگ, خوشبو, بدبو, ان کو عرض کہتے ہیں. کسی چیز کے بغیر ان کا کوئی وجود نہیں ہوتا. جی اچھا جی, آپ مجھے کوئی کسی سفید چیز کے بغیر سفیدی دکھا سکتے ہیں؟ یہ ان عزیز کا جو سویٹر ہے یا وہ کیا ہے, اس کو کیا کہتے ہیں, ہاں کوٹ ہے یا جاکٹ جو بھی ہے, یہ سرخ ہے. اس جاکٹ کے بغیر سرخی آپ دکھا سکتے ہیں؟ نہیں دکھا سکتے. وہ کسی کے بال سفید ہیں, کسی کے بال سیاہ ہیں, بال بھی نہ ہو, کوئی بھینس بھی نہ ہو اور گائے بھی نہ ہو, اور ایسے ہوا میں آپ مجھے سفیدی دکھائیں, اس کو عرض کہتے ہیں. خدا نہ عرض ہے نہ جوہر ہے جس کا ٹھوس جسم ہوتا ہے. خدا عرض بھی نہیں ہے, رنگ, شکل, مثلث وغیرہ, خوشبو, بدبو اس طرح کی بھی کوئی جو ہے نا وہ حیثیت نہیں ہے, اور نہ در و دیوار جسم کی طرح ٹھوس, اس کو جوہر کہتے ہیں. بل ہوا مجسم الاجسام, خدا کا جسم نہیں ہے بلکہ جسم کو جسم بنانے والا خدا ہے. جسم کو جسم بنانے والا خدا کوئی صورت نہیں ہے, مصور الصور, یہ صورت کو صورت بنانے والا خدا ہے. اس خطیب نے کہا تھا, حضرت علی نے فرمایا, بچے کے پیٹ میں ماں کے پیٹ میں بچے کو شکل صورت میں دیتا ہوں. ادھر امام علی نقی کہتے ہیں مصور الصور, ہر شکل صورت والے کو شکل صورت دینے والا وہ خدا ہے. ہاں, نہ رسول دیتے ہیں, نہ علی دیتے ہیں, نہ خاتون جنت دیتی. مصور الصور سورہ آل عمران میں ہے, هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء. خدا وہ ہے جو تمہارے ماں کے پیٹ میں جس کو جس طرح کی شکل و صورت دینا چاہتا ہے وہ دیتا ہے. کسی کو خوبصورت, کسی کو بدصورت. اس میں نہ کوئی ماں کا رول ہے, نہ باپ کا رول ہے, نہ ماموں کا رول ہے, نہ یہ ماموں کا کوئی رول ہے. رول ہے اللہ کا. ہاں, یہ سب کچھ ان کے طفیل میں ہے, لیکن اصل مالک حقیقی, خالق حقیقی وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. خالق الاعراض رنگوں کا خالق بھی اللہ ہے, ٹھوس جسموں کا خالق بھی اللہ ہے. رب کل شیء, ہر شیء کا رب اللہ ہے. یعنی اللہ کے علاوہ کسی اور کو آپ رب نہیں کہہ سکتے. الحمدللہ رب العالمین. ومالکہ, مالکہ انا للہ و انا الیہ راجعون. ہر چیز کا, آپ کا جو گھر ہے, میں آپ خود اللہ کے ہیں, اللہ کی ملکیت ہیں, تو آپ کا گھر کا بھی حقیقی مالک اللہ کی ذات ہے. حتی معصوم کے بارے میں وَمَنْ كُنْتُ مَوْلَاهُ فَهَذَا عَلِيٌّ, مولا کے اعلان سے پہلے فرمایا تھا أَلَسْتُ أَوْلَى بِكُم مِّنْ أَنفُسِكُم, یعنی خدا تو خدا, یعنی ہمیں اپنے مال اور جان پر اتنے بھی اختیارات حاصل نہیں جتنے امام کو حاصل ہیں. خدا تو امام کا بھی مالک ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون, اس کو کہتے ہیں کلمۃ الاسترجاع. انا للہ و انا الیہ راجعون کو کلمۃ الاسترجاع کہتے ہیں. وجائلہ محدثہ, ہر شے کا بنانے والا اس کا موجد خدا ہے. اس کے بعد وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ, محمد جو اللہ تعالیٰ کا بندہ بھی ہے, رسول بھی ہے, خاتم النبیین. عقیدے کی کوئی معمولی چیز بھی نہیں چھوڑی اس روایت کے اندر. یہ مہربانی ہے عبدالعظیم حسنی کی جو اپنا عقیدہ امام کو سناتا ہے اور امام سے اس کو وہ کرتا ہے, سٹیمپ لگواتا ہے, فلاں نبی بعدہ. آج کل تو یہ ختم نبوت کا وہ جو ہے یہ نکاح نامہ میں بھی شامل ہو گیا ہے. فلاں نبی بعدہ الی یوم القیامہ, قیامت تک اب کوئی نبی نہیں آئے گا. اب خاتم الانبیاء, جس طرح اب خاتم الانبیاء ہے اس طرح آپ کی شریعت بھی خاتمت الشرائع ہے. اب کوئی نئی شریعت نہیں آئے گی, اور آن حضرت کی شریعت کا خاتمت الشرائع ہونا یہ خود ایک معجزہ ہے. یعنی قیامت تک آنے والے انسانوں کی ضروریات زندگی کو
مد نظر رکھ کے اللہ نے آخری شریعت کو بھیجا ہے۔ وَأَقُولُ اس کے بعد ان الامام والخلیفۃ وولی الامر بعدہ امیر المومنین، اور میرا یہ عقیدہ ہے کہ رسول خدا کے بعد آپ کے خلیفے، آپ کے ولی امر امیر المومنین علی بن ابی طالب ہیں، اس کے بعد حسن ہیں، پھر حسین ہیں، پھر علی بن حسین ہیں، پھر محمد ابن علی ہیں، پھر جعفر ابن محمد ہیں، پھر موسیٰ ابن جعفر ہیں، ثم علی ابن موسیٰ ہے، ثم محمد ابن علی ہے، ثم انت یا مولایا۔ یہ کس سے مخاطب ہے؟ ہاں، امام محمد تقی کے بعد آپ کو میں رسول خدا کا جانشین اور خلیفہ سمجھتا ہوں۔ فقال علیہ السلام، اب اس کے بعد کا بھی تو بتانا ہے نا۔ فقال علیہ السلام، امام محمد علی النقی نے فرمایا وَمِن بَعْدِي الْحَسَنُ ابنی، اور میرے بعد میرا بیٹا حسن جانشین پیغمبر ہوگا۔ فَكَيْفَ لِلنَّاسِ اچھا جی ابنی فَكَيْفَ لِلنَّاسِ بِالْخَلَفِ مِن بَعْدِهِ قَالَ فَقُلْتُ، اچھا اس کے بعد امام نے خود ہی ایک سوال کیا کہ بھئی اس کے بعد حسن کے بعد جو حجت خدا ہوگا اس کے بارے میں لوگ کیا کہتے ہیں یا کیا کریں گے؟ یہ کہتے ہیں کہ مولا آپ ہی فرمائے۔ فَقُلْتُ كَيْفَ ذَلِكَ يَا مولا، قایا فرمایا لِأَنَّهُ فَكَيْفَ ذَلِكَ يَا مولایا، کس طرح اس کو پہچانیں گے؟ فرمایا لِأَنَّهُ لَا يُرَى شَخْصُهُ، وہ غیبت کبریٰ کے نتیجے میں ان کی شخصیت، ان کی ذات، ان کا جسم وہ کسی کو نظر نہیں آئے گا، بلکہ وَلَا يَحِلُّ ذِكْرُهُ بِاسْمِهِ، بلکہ جب امام کا ذکر کرنا ہو، مہدی بولیں، صاحب الزمان بولیں، بقیت اللہ بولیں، وہ رسول خدا کے ہم نام ہیں، آپ کے نام لینے کی ہم کو اجازت نہیں دی گئی ہے۔ بہت سارے علماء کرام جہاں ان کا نام لکھنے ہو بے ہے میم دال لکھتے ہیں۔ حتی یخرج، یہاں تک کہ وہ ظہور فرمائیں گے، فَيَمْلَأُ الْأَرْضَ قِسْطًا وَعَدْلًا، زمین کو عدل اور انصاف سے بھر دیں گے، کما ملئت ظلمًا وجورا، جس طرح ظلم و جور سے وہ بھر چکی ہوگی۔ قال فقلت اقررت، کہتے ہیں مولا میں اقرار کرتا ہوں، وَأَقُولُ إِنَّ وَلِيَّهُمْ وَلِيُّ اللَّهِ، ان کا جو دوست ہے وہ اللہ کا دوست ہے۔ شیخ عبدالعظیم کہتے ہیں مولا میں اقرار کرتا ہوں اور ان کا دوست اللہ کا دوست ہے۔ وَعَدُوَّهُمْ عَدُوُّ اللَّهِ، ٹھوس یہ وہ عقیدہ ہے جو ہماری مائیں اپنے دودھ میں اس عقیدہ کو گھول کے اپنے بچوں کو پلاتی ہیں۔ ہاں، بڑا فرق پڑتا ہے۔ جس ماں کے دودھ میں امیر المومنین کی ولایت اور محبت ملی ہوئی ہو، ٹھیک ہے، اس دودھ کو پینے والے بچے کا عقیدہ، اس کا انجام اور اس کا انجام جو ولایت کا منکر ہے یا نعوذ باللہ دشمن اہل بیت ہے، ان کے انجام میں زمین اور آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ عدوہم عدو اللہ، طاعتہم طاعت اللہ، ان کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے، معصیتہم معصیت اللہ، ان کی نافرمانی رسول خدا کی نافرمانی ہے۔ اس کے بعد یہاں تک ختم نہیں ہوتا۔ اچھا مجھے یہ کہنے دیں، جو عقیدہ ہے نا وہ عقائد دو قسم کے ہیں۔ بعض عقائد وہ ہیں کہ جن کو ابتدائی طور پر جا کے کسی مستند عالم دین سے سیکھنا واجب ہے اور اس پر ایمان لانا بھی واجب ہے، یا کسی مستند کتاب کو پڑھ کے وہ عقیدہ سیکھو، راسخ کرو اس کو اپنے اندر، یا کسی عالم دین۔ اور کچھ وہ ہیں کہ نہیں، ان کا انکار تو جائز نہیں ہے، لیکن ابتدائی طور پر جا کے ان کو سیکھنا یہ ضروری نہیں ہے۔ یہاں تک جو ہے وہ اصول دین ہے، کچھ اصول دین، کچھ اصول مذہب، ان کو جا کے سیکھنا واجب ہے۔ آپ کا دل و دماغ ان عقائد سے خالی ہو جو اب تک بیان ہوا ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ اور دوسری بات، وَأَقُولُ، شیخ عبدالعظیم آگے امام کو یہ بھی سناتے ہیں، ان المعراج حق، یہ بھی میرا عقیدہ ہے، معراج برحق ہے، اور وہ بھی خواب نہیں ہے۔ جس جسم اور روح کے ساتھ آپ اپنے گھر سے نکل کے مسجد امام صادق تشریف لائے ہیں نا، اسی جسم اور روح کے ساتھ رسول اسلام وہ قاب قوسین و ادنا کی منزل تک پہنچے ہیں۔
جی ہاں، یہ میں نے اس لیے ایک بات کہتے ہیں خواب تھا یا صرف روح جو ہے وہ سیر کرنے کے لیے گئی تھی. جی ہاں، والمسألۃ فی القبر حق، یہ تلقین میں بھی اب مرحوم کو پڑھاتے ہیں، قبر میں فرشتوں کا آ کے سوال جواب کرنا یہ برحق ہے. اور جلدی جلدی عرض کروں میرے کٹ میں، اتنی جلدی تدفین کے بعد یہ نکیر و منکر آتے ہیں. یہ روایات کے الفاظ ہیں. وہ مرحوم جو ہے وہ ابھی قبر کے اوپر تدفین کے لیے آنے والے مومنین کے وہ قدموں کی آواز سن رہا ہوتا ہے، ابھی وہ گئے بھی نہیں ہوتے اپنے گھروں کو، اور فوراً جو ہے وہ اپنی فائلیں لے کے آ جاتے ہیں. اور یہی وجہ ہے نا، جب خاتون جنت علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا من ربو کی، فرمایا اللہ ربی، من نبوی کی، فرمایا میرے بابا حضرت محمد مصطفیٰ میرے بابا ہیں. اور جب فرمایا من امامو کی، فرمایا وہی علی جو میری قبر پر بیٹھ کے ابھی قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں نا، یہی میرا امام ہے. وصیت فرمائی تھی علی دفن کر کے جلدی نہ جائیے گا، مجھے تنہا چھوڑ کے دیر تک قرآن کی تلاوت. ہاں، خاتون جنت کی فرمائش کے مطابق دیر تک امیر مومنین تلاوت کرتے رہے. اور نہ جنت حق و نار حق و صراط حق والمیزان حق، اعمال تولے جائیں گے روز قیامت. ہاں، اور ان تلنے والے اعمال میں اثقل الاعمال فی المیزان الصلاۃ علی محمد وآل محمد، روز قیامت میزان عمل میں تلنے والے اعمال اور اذکار میں سب سے زیادہ وزنی عمل محمد اور آل محمد پر صلوات ہے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. والنسات آتیۃ لا ریب فیہا، یہ اصول دین میں سے ہے. یہ قیامت کا منکر کافر ہے. النساءۃ، قیامت کے کئی نام ہیں، ان میں سے ایک ساعت ہے. ساعت وہ قیامت کی گھڑی. وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَن فِي الْقُبُورِ، جتنے بھی لوگ قبروں میں سپرد خاک کیے گئے ہیں، یوم یصدر الناس اشتاتا لیروا اعمالهم فمن یعمل مثقال ذرة خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرة شرا یرہ. یہ بھی حق ہے کہ لوگوں کو قبروں سے اٹھایا جائے گا. وَأَقُولُ ان الفرائض الواجبۃ بعد الولایہ، ولایت کے اقرار کے بعد، ابھی دیکھیں نا بتا رہے ہیں کہ بس وہ عقیدہ ٹھیک ہونا چاہیے، آگے جو مرضی کرتے پھرو، ان لوگوں کو جواب دے رہے ہیں یہ. ہاں، اور واجب کی ولایت کے بعد امیر المومنین اور آپ کے 11 فرزندوں کی ولایت کا اقرار کے بعد جو فرائض ہیں یوں سمجھیں، یہ اصول دین اور یہ فروع دین. اصول دین جن کا تعلق عقیدہ سے ہے، فروع دین جن کا تعلق عمل سے ہے نا. ولایت کے اقرار کے بعد سب سے اہم اور حساس عبادت اور فریضہ الصلاۃ والزکوٰۃ، صوم، روزہ، حج، جہاد، امر بالمعروف، نہی عن المنکر. فقال علی ابن محمد، امام علی النقی علیہ السلام نے شاہ عبد العظیم سے کہا یا ابا القاسم ھذا واللہ الدین الذی ارتضاہ لعبادہ، خدا کی قسم یہ وہی دین ہے جس کو اللہ نے اپنے بندوں کے لیے پسند فرمایا ہے. اس پر ثابت قدم رہو. فثبت علیہ ہے، اس پر ثابت قدم رہو. ثبتک اللہ بالقول الثابت فی الدنیا والآخرہ، اللہ تعالیٰ تجھے اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اس عقیدے پر ثابت قدم رکھے. خدایا ہمیں بھی ان عقائد کو